अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप समझते होंगे कि ये तीसरी वीडियो क्यों नहीं आ रही। काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं और मौलवी साहब जो है वो दूसरी वीडियो के बाद ख़ामोश हो गए हैं। तो याद रखें कि एक तो रमज़ान मुबारक चल रहा है 1444 हिजरी का, और साथ ही रमज़ान मुबारक में एक ऐसी जगह पे गुज़ार रहा हूँ कि जहाँ पे सख्त सर्दी है, और पूरे रमज़ान मुबारक में बारिश ही बारिश है, सूरज बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। और आज याद रखें कि 30वां रोज़ा है और आज भी बारिश है, और पता नहीं कल हमारी ईद कैसे गुज़रेगी, इसका भी इल्म नहीं है कि वो बारिश में ही होगी। और चूँकि नारायण कागान की साइड है तो सख्त सर्दी है, सामने पहाड़ों पे बर्फ़बारी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि यानी सर्दी भी है। और अप्रैल के महीने के अंदर आप देखें कि यहाँ पे तो मुल्क के दूसरे इलाकों में लोग जो है वो गर्मी से तड़प रहे होंगे, प्यास लगी हुई होगी रोज़े में, लेकिन हम देखें ये कोट वगैरह पहने हुए हैं, सर्दी लगी हुई है और गर्म कपड़े पहने हुए हैं। बहरहाल, अ, दरमियान में जो हमें थोड़ी-सी ताख़ीर हुई है, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ऐसा हुआ है कि जब मैं मलेशिया की यानी वेबसाइट के ऊपर गया और मैंने देखा कि भई ये एडमिशन का फ़ॉर्म है और ये एप्लीकेशन को मैंने फ़िल करना है, तो यार वो एप्लीकेशन इतनी लंबी है कि एक चीज़ को फ़िल करो, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, और फिर मसला भी ये है कि इंग्लिश है और इंग्लिश में चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। तो बहुत सारी रिहर्सल करने के बाद, मश्क करने के बाद अब जाकर मैं ना इस काबिल हुआ हूँ कि मैं उस फ़ॉर्म को भर सकूँ। तो अभी आप लोगों को मैं उसका तरीका बताता हूँ कि मेरे साथ जो गुज़री है वो तो गुज़र गई, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इसको हलवा बनाकर इंशाल्लाह पेश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा तरीका आ गया है कि किस तरीके से उस फ़ॉर्म को भरना है, फिर किस तरीके से जो एडमिशन फ़ीस है $100 वो अदा करनी है, और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। मेरे जो राहबर हैं, रहनुमा हैं वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, उस्मान गनी साहब। उन्होंने मुझे बताया कि जब आप ये एडमिशन फ़ॉर्म फिल कर देंगे, इसके साथ $100 फ़ीस भी पे कर देंगे, तो साथ ही आपने प्रपोज़ल भी अपना जो रिसर्च का होगा, वो भी आपने डाल देना है। सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ये उनके पास जाएगी, तो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर आपको उधर से जवाबी लेटर मौसूल होगा और ईमेल मौसूल होगी, और उसमें ये होगा कि आपको के एडमिशन के बारे में होगा कि भई आपका एडमिशन क्लियर हो चुका है, वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने चूँकि अक्टूबर का जो सेमेस्टर है वो लिया हुआ है, तो इसलिए मैं सितंबर वाला जो वीज़ा है वो लूँगा, और सितंबर में मुझे मलेशिया जाना होगा। तो बहरहाल ये सारी सूरत-ए-हाल थी मुझे जो राहबर ने बताई, और उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने साथ-साथ ये भी मुझे गाइड किया है कि आप 30 जून से पहले-पहले इसको आप अप्लाई कर दें और दरख्वास्त भेजें। 30 जून के बाद फिर आपके ये जो एडमिशन फॉर्म है ये सबमिट नहीं होगा। तो एक तो ये कि सबसे पहला मसला ये कि उस फॉर्म को कैसे भरूँ? फिर दूसरा मसला ये कि मौज़ू क्या हो, मैं किस उन्वान के अंदर पीएचडी करूँ? तो इसमें आप अहबाब भी डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैं किस में करूँ। लेकिन बहरहाल मैंने अपने तौर पर जो बाहमी मुशावरत से जो मेरे दूसरे रहनुमा हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर रज़ा अल मुस्तफ़ा साहिब हैं, तो वो मुझे बता रहे हैं कि चूँकि हमने एज़ ए आलिम यानी एक इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से हमने माशरे के अंदर अपना एक असर रसूख़ पैदा करना है, और उसको बढ़ाते हुए माशरे के अंदर हमने दीन की खिदमत को अच्छे तरीके से करना है। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो कोई ऐसा मौज़ू हो कि जिससे माशरे के अंदर दीन इस्लाम की अच्छे तरीके से खिदमत हो सके, तो वो क्या हो? तो उसके लिए मैंने इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइज़ेशन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आगे जाकर उन्होंने ये कहा कि आप ये सिलेक्ट करें कि मलेशिया और पाकिस्तान, इसके अंदर शुरू में इस्लाम कैसे आया था? किन लोगों के वास्ते से आया था? और फिर उस वक़्त लोगों की क्या हालत थी? उससे पहले क्या हालत थी? फिर इस्लाम आया तो क्या हालत होगी? उसके बाद ये जो 1400 साल गुज़रे हैं बीच में, तो इस वक़्त ये पूरा एक दौर कैसे गुज़रा? और मौजूदा दौर के अंदर इन दोनों ममालिक के अंदर इस्लामाइज़ेशन को कैसे बिल्ड किया जा सकता है? कैसे बेहतर किया जा सकता है? उसकी क्या खिदमत की जा सकती है? तो मलेशिया और पाकिस्तान का जो तक़ाबली जायज़ा है, कंपैरिज़न है, ये बहुत कम लोगों ने किया है। बकिया ममालिक के अंदर दरमियान तो हुआ है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका फ़ायदा आगे चलकर ये होगा कि दोनों ममालिक के बारे में हमें तारीख़ का पता चल जाएगा कि इसमें
اسلام کس طریقے سے پھلا پھولا ہے اور اب کیا حالت ہے اور آگے ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ایڈمیشن فارم کی طرف، میں آپ کو جلدی سے وہ بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، اور اس کا جو ایڈمیشن فارم کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ احباب وہاں سے اٹھا کر اس کو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس وقت ویب سائٹ کے اوپر، اور ویب سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے۔ تو یہ لنک ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ میں نے تو اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا نا تو یہاں پہ آیا ہوگا کہ بھائی سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کریں۔ تو رجسٹر کرنے کے لیے آپ نے اپنی ای میل ڈالنی ہے، میں نے پہلے سے ڈالی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پاسورڈ آپ اپنا ڈالنا ہے۔ تو وہ ڈالیں گے تو آپ کے جی میل کے اوپر آپ کو ایک ای میل موصول ہوگی، وہاں سے ویریفیکیشن کروائے گا کہ آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو وہاں سے آپ اس ای میل کو کھولیں گے یہاں سے جا کر، اور ادھر سے ویریفائی کر کے کلک کریں گے، تو پھر آپ واپس آ جائیں گے، اور پھر آپ یہاں آ کر سائن ان کریں گے۔ تو گویا کہ ایک مرحلہ میں نے گزارا ہوا ہے، کیونکہ میں نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ نے وہ مرحلہ گزارنا ہوگا۔ اپنا ای میل، اپنا پاسورڈ ڈالیں گے، وہ آپ کو ایک جی میل کی طرف لے جائے گا، وہاں سے ویریفائی کر کے آپ واپس آئیں گے، تو پھر آپ سائن ان ہوں گے۔ اب میں یہاں پر اپنا پاسورڈ ڈالتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آگے کے مراحل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے جی، میں نے لاگ ان کر لیا۔ اب یہ میری اپلیکیشن ہے، یہاں پہ دیکھیں ہوم ہے، کریٹ نیو اپلیکیشن ہے، کریٹ نیو اپلیکیشن پہ آپ جائیں گے تو میں نے پہلے سے چونکہ کام کیا ہوا ہے تو اس لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہے جی ایک پورا لمبا چوڑا ایک پروسیس ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے تو بہت سختی کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو سیکھا ہے۔ تو یہاں پہ بایو ہے، بایو ڈاٹا یعنی اپنی ذاتی معلومات ڈالنی ہے، یہاں پہ اپنی ذاتی معلومات ڈالنی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے آپ نے فل کرنا ہے، اور پھر آخر میں سبمٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں آخر میں سبمٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں اس سے پہلے آپ نے کرنی ہوں گی، تو اس لیے ذرا صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیم ایز اسٹارٹڈ، یہ آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ جی، اور یعنی جو پاسپورٹ کے اندر آپ کا نام ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ پاسپورٹ ضرور بنائیں، اگر پاسپورٹ بنا دیے تو پھر اس کے بعد یہ مرحلہ ہے۔ ہاں، یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ پاسپورٹ آپ لکھیں گے یا آئیڈینٹی کارڈ، لیکن پاسپورٹ ضروری ہے۔ آپ نے پاسپورٹ کو سلیکٹ کر دیا، یہاں پہ آ کر آپ نے اس کو پاسپورٹ پہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ کر آپ نے وہ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ دیا، آپ میل ہیں فیمیل ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دیا۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے اس طریقے سے لکھنی ہے اپنی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے مثال کے طور پر لکھنی ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ میری ڈیٹ آف برتھ اس نے کیوں غلط کی ہوئی ہے، میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں۔ میری ڈیٹ آف برتھ تو یہ نہیں ہے 1970، تو خیر میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ میں اس کو کر لیتا ہوں جی، اپنی ڈیٹ آف برتھ کو صحیح طریقے سے لکھتا ہوں۔ یہ ہو گیا جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہے، مذہب آپ کا کون سا ہے، ریلیجن کون سا ہے، اور جی پاکستانی ہیں آپ، پوسٹل ایڈریس یعنی ڈاک پتہ آپ کا کون سا ہے وہ لکھ دیا۔ اچھا جی، زپ کوڈ، پوسٹل زپ کوڈ یعنی آپ کا ڈاک پتہ، تو وہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پوسٹل کوڈ کیا ہے، تو آپ اپنے علاقے کا لکھ دیں گے کہ فلاں فلاں پوسٹل کوڈ، تو آپ کو پوسٹل کوڈ وہاں پہ لکھ کر دے دے گا، اپنا نمبر لکھ دیں گے۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ پرمیننٹ آپ جو ایڈریس ہے آپ کا وہ اپنا ایڈریس لکھ دیں، اگر یہی والا ہے پرمیننٹ تو یہاں پہ اسی کو کاپی کر دیں، یہاں پہ آپ لکھ دیں کاپی، ٹھیک ہے، کاپی کر دیا، اور نیچے اس کو بس یہاں سے سیو کر دیا، تو یہ ہو گیا جی آپ کا سیو، ٹھیک ہے جی، یہ سیو ہو گیا۔ سیو ہونے کے بعد اب آتے ہیں جی اس کی طرف کے پروگرام سلیکشن۔ اب آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، تو وہ آ جائے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ ایریا آف انٹرسٹ لکھنا ہے کہ آپ کس میں انٹرسٹ ہیں، قانون پڑھنا چاہتے ہیں اور کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ اسلامک اسٹڈیز کو سلیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ہے جی پروگرام نیم۔ پروگرام نیم آپ کا کون سا ہے تو وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر میں اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کو کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پہ اسی کو ہی
लिखूंगा, तो यहाँ पे तलाश करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। हाँ, ये है जी, इस्लामिक थॉट एंड, ये मास्टर है। तो हमने डॉक्टर करने हैं ना, डॉक्टरेट, तो उसके अंदर हमने इसको देखना है। तो ये इस तरीके से करके ना आपने इसको तलाश करना होगा। ये मैंने फिलहाल कर दिया है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन उसूलुद्दीन एंड कंपैरेटिव रिलीजन, ठीक है जी। तो इसको मैंने कर दिया फुल टाइम, ठीक है जी। और इसको मैंने कर दिया कि मूड अपना सिलेक्ट करें कि आप स्टडी का मूड क्या है आपका, आपका रिसर्च का है या मैक्स है। तो मैंने मैक्स मूड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मलेशिया और पाकिस्तान का आपस में कंपैरिजन मैंने करना है, वो मैंने कर दिया। हर जी, पर्पज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर अभी तो मतलब है कि प्रपोज कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से करके इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा जी एकेडमिक। एकेडमिक में आपने क्वालिफिकेशन आपने सबसे पहले डालनी है कि आप क्या है। तो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आपने एक एक करके डालनी है। मिसाल के तौर पर क्वालिफिकेशन लेवल आपका क्या है वो आपने डाल दिया, और इसी तरीके से आपने मतलब क्वालिफिकेशन लेवल क्या है उसको आपने यहाँ पे पीएचडी है, और यही है कि पहले से आप मास्टर हैं या बैचलर हैं क्या है वो आपने कर दिया। और अगर आप आलिम दीन हैं तो आपने इस तरीके से करके करना है कि यहाँ पे ऑदर पे करें, ऑर्डर पे करेंगे। और ऑर्डर पे करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डालेंगे कि शहादतुल आलमिया इक्वलेंट मास्टर डिग्री है, या शहादतुल आलिया छठा दर्जा इक्वलेंट मास्टर डिग्री, या वो कौन सी डिग्री है बैचलर डिग्री। तो जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आप शहादतुल आलमिया है, इक्वलेंट मास्टर डिग्री है, तो आपने यहाँ पे इसको आलमिया कर देना है, ठीक है जी। ये लिख दिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने किया तो वो कौन सी जगह थी, तो आप उसको यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी तवील होगी, लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये कि स्कूल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने किया है तो आपने अगर वफाकुल मदारस से किया है तो वफाकुल मदारस आपने कर देना है। और इसी तरीके से क्वालिफिकेशन नेम आपका क्या है, यहाँ पे इसको क्लिक करके इस जगह पे आप कर सकते हैं कि ये शहादतुल आलमिया है। और स्ट्रीम ऑफ स्टडी क्या है जी, स्ट्रीम ऑफ स्टडी मतलब है कि आपने किस में किया है, साइंस में किया है, टेक्निकल में किया है, और नॉट एप्लीकेशन है जी या अदर है, तो आप अदर पे कर सकते हैं। तो इस पे भी आप ये कर सकते हैं कि इस्लामिक स्टडीज में मैंने किया है जी, ठीक है। और ग्रेडिंग टाइप आपका क्या है, अगर आप पोजीशन आपको जो मिली है तो ग्रेड क्या था, तो आप ग्रेड में करना चाहते हैं या डिवीजन में करना चाहते हैं, या जो चीज़ आप परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो वो बता दें। मैंने ग्रेड में मसलन बताना है कि मेरा कौन सा ग्रेड था, तो मैं इसको ए ग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, कब किया था आपने, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपने शुरू किया था कब और ख़त्म कब किया था। तो मैं मिसाल तौर पर ये कह सकता हूँ कि दरस निज़ामी को मैंने 2009 में शुरू किया और मैंने इसको 2017 में मुकम्मल किया, ये मैंने लिख दिया। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कौन सी ज़बान थी, तो मैं अरबिक कर देता हूँ इसको मिसाल के तौर पर। तो इसको मैंने अरबिक करना है, तो ये अरबिक पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से सेव। अच्छा, ये सेव हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, कोई और प्रोग्राम मिसाल के तौर पर आपने डालना है,
تو یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے. مثال کے طور پر دوبارہ ایڈ کوالیفیکیشن میں گئے تو اگر آپ نے سادسہ کو بھی ڈالنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سادسہ اور عالمیہ ان دونوں کو ڈالا کریں. تو عالمیہ کا ڈال دیا، پھر اس طریقے سے سادسہ میں جائیں گے تو اس کی بھی ساری یہی چیزیں آپ نے ڈالنی ہوگی سیم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی اسی کے اندر ہی ریسرچ اینڈ پبلیکیشن. کوئی ریسرچ آپ نے کی ہے، کوئی ٹائٹل آپ نے کوئی یعنی مثال کے طور پر کوئی آرٹیکل لکھا ہے یا کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اس کا نام لکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ریسرچ پبلیکیشن لکھ سکتے ہیں. پبلیکیشن کا مطلب کوئی چیز آپ نے پبلش کی ہے اور شائع کی ہے لکھ کر، تو اس کو آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے. نہیں ہے تو چھوڑ دیں بس اس کو. اچھا جی، لینگویج ایگزام یعنی آپ کی کون سی زبان تھی جب آپ نے امتحان دینا ہے یا آگے کون سی ہے، تو اس کو آپ نے 9 پہ کر دیں فی الحال. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ورک ایکسپیرینس، کہیں پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ کام کیا ہے اور کب سے کر رہے ہیں، اس کا تجربہ کیا ہے، تو آپ نے جتنا بھی ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا. مثال کے طور پہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے تو میں اسی کو ایڈٹ کر دیتا ہوں. تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ میں نے کیا کیا کام کرتا ہوں. تو یہ مدرسہ ڈاٹ پی کے مینیجر اور یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں. تو اب یہاں پہ مثال کے طور پر میں یہ تاریخ بھی ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں. اور یہاں پہ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹ ڈالنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اسی جو آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ادارہ ہے اس کی طرف سے کوئی تصدیقی آپ کو لیٹر ہے آپ کے پاس، تو وہ یہاں پہ ڈال دیں، وہ سیو ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو جائے گی آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ. اگر آپ کسی اور ادارے میں بھی کام کرتے ہیں تو اس کو سیو کیا، یہاں سے یہ سیو ہو گیا، یہ سیو ہو گیا. اس جگہ پہ آ کر دوبارہ آپ دوسرے پہ ڈال سکتے ہیں، تیسرا بھی ڈال سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی ایکسپیرینس آپ کو ہے وہ سارا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اب آ گیا جی اسپانسرشپ، یعنی کسی کے کی مدد سے آپ آ رہے ہیں، کوئی آپ کو تعاون کر رہا ہے یا ویسے آپ خود ہی آ رہے ہیں یا کسی کمپنی کے تحت آپ آ رہے ہیں. تو اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس آئی ایم ناٹ کر دیں کہ میں کسی اسپانسرشپ کے تحت نہیں ہوں. اس کو سیو کر دیں یہاں سے. اس کے بعد آ جائے گا جی سپورٹنگ ڈاکومنٹ. یہ بہت اہم ہے، اس کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹ ڈالیں گے. تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے اندر آپ نے کیا کیا ڈالنا ہے جی. کہہ رہے کہ بھئی آپ نے اس کو 10 MB سے زیادہ کی فائل نہ ہو، اور جے پی جی میں تصویر میں بھی ڈال سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ کہہ رہے کہ فوٹو آپ نے اپنا ڈالنا ہے، یہاں پہ ایک فوٹو ڈال دیا. اور اسی طریقے سے آئیڈینٹی کارڈ یعنی پاسپورٹ کی تصویر ڈال دی. پھر پیمنٹ سلپ، آپ نے $100 کی جو پیمنٹ کرنی ہے وہ ابھی یونیورسٹی کے اکاؤنٹس پہ یہاں پہ آئیں گے، یہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اور کسی رہنما کو آپ کے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں، آپ ڈالر میں وہاں ڈال کر مجھے رسید فراہم کرتے ہیں، اور وہ رسید آپ نے یہاں پر لا کر اس میں اپلوڈ کر دینی ہے. تو میں نے بھی اسی طرح کیا ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اگر پرپوزل آپ نے لکھنا ہے کہ جس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، تو ریسرچ کا جو پرپوزل ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کی کاپی اپلوڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی کاپی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے تھے، ملازمت ہے، ٹیچر ہیں، تو وہاں کا کوئی تصدیقی لیٹر ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. دوسرے کسی ادارے میں تو اس کا بھی یہاں پہ کر دینا ہے. جتنا آپ نے پیچھے لکھا ہے تو اس کی یہ ڈاکومنٹ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی. شہادت اور عالمیہ آپ نے کرنا ہے تو اس کا پھر یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. عالیہ ہے تو اس کی اسناد. تو یہ کوالیفیکیشن کے اندر آپ نے اس کی سند کو اپلوڈ کرنا ہے، یعنی دورہ حدیث کی اور سادسہ کی. اور اسی طریقے سے نیچے پھر کوالیفیکیشن آ گیا، لیکن ٹرانسلیشن کا مطلب کشف الدرجات، مارک شیٹ، ڈی ایم سی، وہ یہاں پہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ہر ایک درجے کی. سند اوپر آ گئی، مارک شیٹ یہ ٹرانسلیشن کے اندر آ گئی. نیچے آگے کوالیفیکیشن اسکرول کا معنی ڈگری ہوتا ہے. تو ڈگری کے اندر آپ نے پھر وہی چیز جو اوپر آپ نے سند ڈالی تھی نا، وہی ڈگری آپ نے یہاں پہ، اگر معادلہ سند کی ہے تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ساتھ ڈال دینی ہے. تو یہاں پہ سیم وہی چیز ڈالنی ہے. نیچے پھر کیا ہے جی، وہی ٹرانسلیشن اسکرول ہے. ٹرانسلیشن اسکرول کے اندر بھی بیان نہیں ہے، یہی چیز اوپر والی نیچے آپ نے ڈالنی ہے جس میں مارکس شیٹ بھی پڑی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ ڈال دی. ڈالنے کے بعد آپ آگے آئیں گے پریویو میں. پریویو میں آپ کو دکھائے گا کہ آپ کس طریقے سے آپ کا یہ پورا پروفارما بن چکا ہے، جس کو آپ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے کر کے آپ کا یہ پورا ایڈمیشن فارم مکمل ہو چکا ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ ہے جی. تو یہاں سے اگر کوئی کمی پیشی ہو تو وہ آپ کر بھی سکتے ہیں، پیچھے جا کر دوبارہ سبمٹ کرنے سے پہلے یہاں پر آ کر دوبارہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. ادھر آ کر دیکھیں گے کہ یار اچھا یہ تو یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیا. واپس آ کے پھر دیکھا کہ اب کیسا ہے. اب آتے ہیں جی پیمنٹ کی طرف، مقصودی چیز کی طرف. تو یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے اکاؤنٹ ہیں.
یہ کوڈ ہے، یہ میرا بینک نیم ہے اور یہ اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ ڈائریکٹ $100 میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ڈالر میں ڈالنے میں آپ کو مسئلہ ہے تو پھر کسی راہبر جو وہاں پہ موجود ہو اس کو بولے کہ میں اپنے اکاؤنٹ، آپ کے اکاؤنٹ میں $100 کے جتنے پاکستانی بنتے ہیں وہ ڈالتا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ میری فیس وہاں پہ ڈال کر مجھے اس کی رسید دے دیں، وہ رسید آپ نے یہاں پر لا کر پیچھے اس سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے اندر ڈال دینی ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو آخر میں یہ سبمٹ ہے، تو یہاں سے آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے، یہ اس کو چیک کر دینا ہے اور آخر میں یہ سبمٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی پورا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ احباب اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈسکرپشن کے اندر لکھ سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ نیچے مجھ سے میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا مجھ سے میرا نمبر مجھ سے مانگ کر مجھے پرسنل میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔